أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائے اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے. وہی ہے سننے والا دیکھنے والا. کل بات چل رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے. بولو کیسے ہوئی ہے؟ جسمانی کسے کہتے ہیں؟ جسمانی اسے کہتے ہیں بنفس نفیس آپ خود اللہ سے ملے ہیں. یہ جسم کے ساتھ میں بات سمجھ گئے؟ روح کے ساتھ خواب نہیں، جسم کے ساتھ میں بات سمجھ گئے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور نے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ جسم کی آنکھ سے، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے. بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت ہے. معراج کیا ہے بولو؟ حقیقت ہے. اور جہاں پر روایت خواب کی ملتی ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ معراج خواب میں ہوئی ہو اور دوسری دفعہ جسم کے ساتھ میں. میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور کو معراج خواب کی ہوئی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. بس سمجھ حقیقت آپ کے ذہن میں آ جائے، تاکہ کوئی بھی اگر آپ کو کچھ کہیں تو آپ جو ہیں اس میں نہ پڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامہ مبارک دے کر حضرت دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. بس سمجھ گئے؟ یہ واقعہ محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے. حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا، جو صحیح بخاری اور حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے. جس کے آخر میں شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے، بزنس کے واسطے. شاہی حکم کے مطابق ابو سفیان ابن حرب اور ان کے رفقا جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ لے کر شام آئے ہوئے تھے وہ حاضر کیے گئے. شاہ روم ہرقل نے ان سے وہ سوالات کیے جن کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے. ابو سفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو. مگر ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادے سے کوئی چیز اس کے سوا مانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کے نظر سے گر جاؤں، اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں. البتہ
مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقع معراج بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود سمجھ لے گا۔ تو میں نے کہا میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے بولو؟ ابو سفیان بن حرب شاہ روم ہرقل سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لیں گے وہ جھوٹ ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ مدعی نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کو ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ دیکھو اللہ کے محبوب مکہ سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ایک رات میں عقل کیا کہتی ہے؟ یہ سب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو مکۃ المکرمہ سے معراج کے سفر پہ نکلے ہیں یہ سب معجزہ ہے۔ جس وقت آپ نکلے ہیں اللہ نے دنیا کے ٹائم کو روک دیا تھا۔ بولو کیا کیا تھا؟ اللہ نے نظام کو روک دیا تھا کہ میرے محبوب اب مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے طرف سے میں نے پورے دنیا کے نظام کو بنایا ہے، آپ یہی زمین پر نہیں ہیں تو میں اپنے نظام کو روک دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا واپس آنے کے بعد میں نے اسی پانی کو اپنی آنکھوں سے بہتا ہوا دیکھا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے نظام کو روک دیا تھا، یہ پانی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی بہے گا نا۔ حضرت فرماتے کہ میں نے ویسے ہی پانی بہتا ہوا دیکھا، چادر کی گرمی کو میں نے ویسے ہی محسوس کیا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ابو سفیان ابن حرب نے شاہ روم ہرقل سے کہا یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کے شہر بیت المقدس پہنچے اور یہاں سے پھر اللہ سے ملاقات کی۔ یعنی ابو سفیان یہ چاہتے تھے کہ میں یہ واقعہ بیان کر کر حضور کو جھوٹ نعوذ باللہ ثابت کروں۔ بات سمجھ گئے؟ ایلیا بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم، ایلیا بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سرہانے پر قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس راز سے واقف ہوں۔ کون؟ عیسائی عالم دین کہہ رہا ہے جو انجیل کا واقف کار تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اس راز سے، بولو، اسی مجلس میں کہہ رہا ہے میں اس راز سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا کہ آپ کو اس کا علم کیسے اور کیوں کر ہوا؟ اس نے عرض کیا میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ بات سمجھ گئے؟ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند، بولو، نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے مل کر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا۔ دروازے کے کیواڑ اپنی جگہ حرکت نہ کر سکے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں۔ میں نے عاجز ہو کر کاریگروں اور نجاروں کو بلایا، دیکھو پہلے پوری جماعت کو بلایا کہ دروازہ بند کرو، ان سے بند نہیں ہوا، اب کاریگروں کو بلایا کہ دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جی
میں نے کاریگروں کو بلایا، نجاروں کو بلایا، انہوں نے دیکھ کر کہا ان کیواڑ کے اوپر دروازے کی عمارات کا بوجھ پڑ گیا ہے، آپ صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکیں گے، صبح کو ہم دیکھیں گے کس طرح کیا جائے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کیواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتی ہی میں پھر اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کے چٹان میں ایک پتھر کے چٹان میں کیا ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا آج اس دروازے کو یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے۔ پھر میرے بیان کیا، اس رات آپ نے ہمارے مسجد میں نماز بھی پڑھی، اس کے بعد اور تفصیلات بیان کی۔ امام قرطبی نے اپنے تفسیر میں فرمایا معراج کی تاریخ میں روایت بہت مختلف ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت یہ ہے، یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا واقعہ بعثت نبوی کے 7 سال بعد ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ واقع معراج بعثت نبوی سے 5 سال بعد میں ہوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا۔ ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے پہلے پیش آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے دریافت کیا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر فرمایا کہ مسجد کی ترتیب تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہی نماز ادا کر لیا کرو۔ تو جو مشہور عالم ایلیا کا رہنے والا، اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ میں نے مسجد کے سامنے ایک پتھر، اس کے اندر سوراخ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ سوراخ دیکھا۔ تو جبرائیل امین نے ہی اس پتھر میں سوراخ کیا تھا تاکہ براق کو باندھا جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو دنیا کو بتانا تھا یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ بولو کیا ہے؟ ارے بات سمجھ رہے؟ ایک صحابی آئے، حضرت میں جو ہے اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں، اللہ پہ بھروسہ کروں؟ حضرت نے کہا پہلے اونٹ کو اچھا باندھ، پھر اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر۔ یہ دنیا بولو کیا ہے؟ بولو نا، دارالاسباب۔ بولو کیا ہے؟ یا چلیں گا سبب کے ذریعے۔ اللہ چاہتے تھے تو اپنے محبوب کو ہوا کے ذریعے بیت المقدس بھیج سکتے تھے، لیکن براق پر سواری کیوں کرائی؟ دنیا کو بتانا تھا یہ دارالاسباب ہے۔ جبرائیل امین نے پتھر میں سوراخ کر کے سواری کو باندھ دیا، بتانا تھا دنیا دارالاسباب ہے۔
ایلیا کا عالم کہتا ہے اس پتھر میں سوراخ بھی تھا، دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، صبح دروازہ بند کر لیا گیا، اس کا مطلب کوئی نبی آنے والے تھے، وہ نبی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھا تھا کہ حضور کو معراج ہوں گے۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پورے زمین سے 2000 سال پہلے بنایا اور اس کی بنیادیں 7ویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی ہے، جو بیت اللہ کے بعض اوقات پورے حرم کو بھی مسجد حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے، پورے حرم کو، حدود حرم کو۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے دو روایتوں کا یہ تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ بعض روایات میں آپ کا اسرا کے لیے سفر آپ کا اس اسرا کے لیے تشریف لے جانا حضرت ام ہانی کے مکان سے منقول ہے، اور بعض میں حتیم بیت اللہ سے۔ اگر مسجد حرام کے عام معنی لیا جائے تو یہ کچھ مستعبد نہیں کہ پہلے آپ ام ہانی کی مکان میں ہو، وہاں سے چل کر حتیم کعبہ میں تشریف لائیں، پھر وہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی، واللہ اعلم۔ آیت میں بارکنا حولہ میں حول سے مراد پوری زمین شام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ نے عرش سے دریات ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے۔ کہاں سے؟ عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے، اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو اللہ نے خاص تقدس عطا فرمایا ہے۔ اس کے برکات دینی بھی ہے اور دنیاوی ہے۔ دینی برکات تو یہ ہے کہ وہاں تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور تمام انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے۔ مسجد اقصی تمام انبیاء سابقین کا قبلہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ اور ہمارا قبلہ کیا ہے بھی بولو؟ کعبۃ اللہ۔ بولو کیا ہے قبلہ بھی؟ ہاں، حضرت نے بھی جو ہے کئی مہینوں تک بیت المقدس کے طرف ہی رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ آپ کی خواہش تھی اللہ کعبۃ اللہ کو دنیا کا قبلہ بنائے، مرکز العالم بنائے۔ حضور کی خواہش پر اللہ نے قرآن کو اتارا اور بیت اللہ کو اللہ نے پوری دنیا کا قبلہ بنایا۔ بس سمجھ گئے؟ تو پہلے مسلمان ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے حضرت کے زمانے کے اندر بھی۔ تو یہ بیت المقدس مسجد اقصی انبیاء سابقین کا بول کیا ہے؟ قبلہ، مسکن اور مدفن۔ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، مدفن کہتے ہیں آرام کی جگہ، یعنی قبرستان میں آرام کرنا۔ یعقوب علیہ السلام کا مسکن مدفن یہی رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ انبیاء سابقین کا مدفن، مسکن اور قبلہ اول مسجد اقصی رہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک شام، تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے، اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ دجال ساری زمین میں پھرے گا مگر چار مسجدوں تک نہیں پہنچ پائیں گا۔ دجال بولو سارے دنیا میں گھومیں گا لیکن 4 مسجد تک بولو پہنچ نہیں پائیں گا۔ نمبر 1 مسجد مدینہ، نمبر 2 مسجد مکہ مکرمہ، اور نمبر 3 مسجد اقصی، اور نمبر 4 مسجد طور۔ یہ 4 مسجدوں میں دجال
بولو سب طرف دجال گھومیں گا، لاو لشکر کے ساتھ، یہودی اس کے ساتھ بھی ہوں گے، مشرکین اس کے ساتھ بھی ہوں گے، دنیا کے تمام شیاطین اس کے ساتھ بھی ہوں گے، تمام شیاطین، یہ ناپاک جنات فنات جو لگتے ہیں لوگوں کو، یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، دجال کے ساتھ میں گھومیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ 40 دن دنیا میں رہیں گا۔ کتنی دن رہیں گا؟ 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن عام دنوں کے برابر۔ صحابہ نے پوچھا حضرت نماز کیسے پڑھنا؟ 1 سال کے برابر دن رہیں گا۔ حضور نے کہا ٹائم کا اندازہ کرنا، نماز پڑھ لینا۔ کیا کرنا بولو؟ ہاں، اندازہ کرنا۔ تو بہرحال 4 مسجدوں میں دجال میاں پہنچ نہیں پائیں گے، باقی سب طرف بولو گھومتے رہیں گے، مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں، اور مسجد اقصی میں، اور مسجد طور کے اندر۔ یہ تفصیل تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے تعلق سے، جو میں آپ کو کل سے سمجھا رہا تھا، خود بھی سمجھ رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، کہ حضرت کو معراج جسمانی ہوئی ہے۔ بولو کیسی ہوئی ہیں؟ بنفس نفیس آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کا جلوہ کیا ہے، بنفس نفیس، بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا، آپ اور رب العالمین۔ بات سمجھ گئے؟ خالق کائنات اور خالق کائنات کے چہتے رسول محمد عربی تھے، جو گفتگو آپس میں ہو رہی تھی، جو ہم کو اتحیات کی شکل میں ملی ہے۔ بولو کیسے ملی ہے؟ حضرت کی گفتگو، اللہ رب العالمین کی گفتگو ہم سب کو ملی ہے اتحیات کی شکل میں۔ تو دنیا کے اندر آپ واحد انسان رسول ہے جنہوں نے بنفس نفیس دنیا میں اللہ رب العالمین کی ذات عالی کو دیکھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس سے بڑھ کر آپ کا مقام کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ بس یہی کہہ سکتے ہیں یا ربی صلی، بولو یا ربی صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔